سال 1918 نیو آرلینز کی فضا میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل چکی تھی۔ لوگ شاید کھل کر کچھ نہ کہتے ہو، مگر شہر کے اندر ایک خاموش خوف زندہ تھا۔ رات ڈلتے ہی دروازے زیادہ احتیاط سے بند کیے جاتے، کھڑکیوں کی کنڈیاں بار بار چیک کی جاتی اور ہلکی سی آہٹ پر دل چونک اٹھتے۔ وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ ایک نامعلوم حملہ آور آزاد گھوم رہا تھا، بلکہ اصل دہشت اس کے طریقے واردات میں چھپی تھی۔ وہ رات کے سناٹے میں گھروں میں داخل ہوتا، سوئے ہوئے لوگوں کو نشانہ بناتا اور تقریباً بغیر کوئی واضح سراغ چھوڑے اندھیرے میں گم ہو جاتا۔ یہی غیر یقینی اس سلسلے کو عام جرائم سے الگ کرتی تھی۔ خوف صرف ایک مجرم کا نہیں تھا، بلکہ اس احساس کا تھا کہ خطرہ کسی بھی وقت کسی بھی گھر تک پہنچ سکتا ہے۔ بعد کے برسوں میں اسی پراسرار سلسلے کو دنیا نے ایکس مین آف نیو آرلینز کے نام سے یاد رکھا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق حملہ آور اکثر بغیر ہتھیار کے گھر میں داخل ہوتا اور پھر گھر میں موجود کسی بھی چیز، خصوصاً کلاڑی کو بطور ہتھیار استعمال کرتا۔ یہی بات اس کہانی کو اور زیادہ خوفناک بناتی ہے، کیونکہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ خطرہ صرف باہر سے نہیں آ رہا تھا، بلکہ گھر کی عام چیزیں بھی اچانک موت کی علامت بن سکتی تھی۔ 22 مئی 1918 کی رات جوزف ماجیو، ایک اطالوی نژاد گروسری تاجر، اپنی بیوی کیترین کے ساتھ گھر میں سو رہے تھے۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، گھر خاموش تھا، رات پرسکون تھی، اور انہیں اندازہ بھی نہ تھا کہ چند ہی لمحوں میں ان کی زندگی ایک پرخطر موڑ موڑنے والی ہے۔ اسی رات ایک نامعلوم شخص پچھلے دروازے کے ایک پینل کو ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے ان دونوں پر پہلے سیدھے استرے سے وار کیے، پھر گھر میں موجود ایک کلاڑی سے حملہ کیا۔ جوزف شدید زخمی ہوئے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے، جبکہ کیترین موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھی۔ یہی وہ واقعہ تھا جس نے پورے شہر میں خوف کے ایک نئے سلسلے کی ابتدا کی۔ اسی لمحے قتل کی خبر آہستہ آہستہ ایک بڑے خوف میں بدلنے لگی۔ ابتدائی سے اس کیس کی سب سے پریشان کن بات یہ تھی کہ قاتل کے بارے میں کوئی واضح تصویر سامنے نہیں آ رہی تھی۔ کچھ مبہم بیانات ضرور ملے، کچھ لوگوں نے ایک سیاہ یا دھندلی سی شخصیت کا ذکر کیا، مگر کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے حملہ آور کو صاف دیکھا ہے۔ یوں ہر نئی بات اور ہر نئی افواہ حقیقت کو واضح کرنے کے بجائے مزید پراسرار بناتی چلی گئی۔ پہلے حملے کے صرف ایک ماہ بعد یہ خوف دوبارہ حقیقت بن کر سامنے آیا۔ اس بار نشانہ لوئس بیزومر بنا، جو اپنے گروسری سٹور کے پچھلے حصے میں واقع رہائشی کمروں میں شدید زخمی حالت میں ملا۔ اس کے قریبی ایریٹ لو بھی خون میں لت پت پڑی تھی۔ دونوں پر ایک بھاری تیز دھار آلے سے حملہ کیا گیا تھا، اور ایریٹ کے چہرے پر لگنے والے زخم اتنے سنگین تھے کہ اس کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے متاثر ہو گیا۔ ابتدائی بیانات نے تفتیش کو آسان بنانے کے بجائے مزید پیچیدہ کر دیا۔ بیزومر نے کہا کہ اس پر نیند کے دوران حملہ ہوا، جبکہ ایریٹ کے بیانات وقت کے ساتھ بدلتے رہے۔ ایک مرحلے پر اس نے ایک مخلوط نسل کے شخص کا ذکر کیا اور بعد میں بیزومری پر شبہ ظاہر کیا۔ تفتیش کے دوران بیزومر کے پاس سے غیر ملکی زبان میں لکھے گئے خطوط اور کچھ مشکوک چیزیں بھی ملی، جس کے بعد اس پر جاسوسی تک کے شکوک پیدا ہوئے۔ بعد میں جب ایریٹ زندگی کی بازی ہار گئی تو بیزومر پر اس کے قتل کا مقدمہ بنا۔ وہ کئی ماہ تک قید میں رہا، مگر آخر کار جیوری نے اسے بری کر دیا۔ اس حملے کے صرف چند ہفتے بعد خوف نے ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس بار نشانہ اینا شنائڈر بنی، جو 8 ماہ کی حاملہ خاتون تھی۔ جب وہ اپنے بستر پر سو رہی تھی، اس نے اچانک اپنے اوپر ایک سیاہ سایہ محسوس کیا۔ اگلے ہی لمحے اس پر سفاکانہ حملہ ہوا۔ اس کے سر اور چہرے پر شدید زخم آئے، مگر حیرت انگیز طور پر وہ زندہ بچ گئی۔ جب اس کے شوہر ایڈ شنائڈر رات گئے گھر واپس آئے تو انہوں نے اینا کو خون میں لت پت پایا۔ اینا بعد میں اس حملے کی کوئی واضح تفصیل نہ بتا سکی۔ پولیس کو گھر میں زبردستی داخل ہونے کے واضح آثار بھی نہ ملے۔ تفتیش کاروں نے یہ امکان ظاہر کیا کہ حملہ قریب پڑے ایک لیمپ سے کیا گیا ہوگا۔ اس کے باوجود انویسٹیگیٹرز نے اس واقعے کو اس پراسرار سلسلے سے جوڑ کر دیکھا جو شہر کو پہلے ہی خوف میں مبتلا کر چکا تھا۔ مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے 5 دن بعد ایک اور ہولناک حملہ ہوا۔ اس بار نشانہ جوزف تھا، ایک معمر اطالوی نژاد شخص جو اپنی بانجیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ رات کے سناٹے میں گھر سے اچانک ایک آواز اٹھی۔ اس کی بانجیاں آواز سن کر جب کمرے کی طرف دوڑی تو حملہ آور فرار ہو رہا تھا۔ گھبراہٹ اور اندھیرے کے باعث وہ صرف اتنا بتا سکے کہ وہ ایک بھاری جسم والا گہرے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس آدمی تھا۔ اندر جوزف شدید زخمی حالت میں پڑے تھے۔
ان کے سر پر کسی بھاری ہتھیار کے وار کے واضح نشان تھے۔ اس وقت وہ ہوش میں تھے اور ایمبولینس تک خود چل کر پہنچے، مگر 2 دن بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ گھر میں توڑ پھوڑ کے آثار ملے اور ایک خون آلود کلاڑی بھی برآمد ہوئی، لیکن کوئی قیمتی چیز غائب نہیں تھی۔ یہی بات ان عملوں کو عام ڈکیتی سے الگ کرتی تھی۔ اب تک یہ واضح ہونے لگا تھا کہ یہ محض الگ الگ جرائم نہیں تھے، بلکہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھی۔ حملہ آور کا طریقہ تقریباً ہر بار ایک جیسا تھا۔ رات کی تاریکی، گھروں میں خاموش داخلہ، سوئے ہوئے لوگوں پر حملہ۔ ان مسلسل واقعات کے بعد پولیس نے گشت بڑھا دیا، تفتیش وسیع کی اور کئی علاقوں میں نگرانی سخت کر دی، مگر عوامی خوف کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ لوگ راتوں کو جاگ کر پہرا دینے لگے اور ہر بند دروازے کے پیچھے ایک ہی سوال زندہ تھا: اگلا نمبر کس کا ہوگا؟ کئی مہینوں بعد 10 مارچ 1919 کی رات یہ دہشت دوبارہ لوٹی۔ اس بار حملہ نیو اورلینز کے قریب رہنے والے چارلز، اس کی بیوی روزی اور ان کی ننھی بیٹی میری پر ہوا۔ آدھی رات کو اچانک چیخوں کی آواز بلند ہوئی۔ جب لوگ مدد کے لیے پہنچے تو منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ چارلز اور روزی شدید زخمی تھے، جبکہ ان کی کمسن بیٹی اپنی ماں کی باہوں میں دم توڑ چکی تھی۔ جائے وقوع سے ایک کلاڑی ملی اور ایک بار پھر یہ واضح ہو گیا کہ حملہ آور کا انداز وہی تھا۔ گھر سے کوئی قیمتی چیز بھی نہیں لے گیا تھا۔ اس حملے نے شہر کے خوف کو مزید گہرا کر دیا، کیونکہ اب یہ بات تقریباً طے ہو چکی تھی کہ حملہ آور سفاک انسان ہے جو بچوں پر بھی رحم نہیں کھاتا۔ اب خوف صرف ایک نامعلوم قاتل کا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسے سائے کا بن چکا تھا جو کسی بھی رات کسی بھی گھر میں داخل ہو سکتا تھا۔ نیو اورلینز اور اس کے اطراف میں یہ دہشت محض خبروں تک محدود نہیں رہی، وہ لوگوں کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ افواہیں پھیل رہی تھی، اخبارات نئی سرخیاں لگا رہی تھی اور ہر تازہ خبر شہر کے بے چینی میں اضافہ کر رہی تھی۔ لوگ دروازے اور کھڑکیاں پہلے سے زیادہ احتیاط سے بند کرتے، مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ خطرہ اب صرف گلیوں میں نہیں بلکہ ذہنوں میں بھی گھر کر چکا تھا۔ رات کا اندھیرا اب صرف اندھیرا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ممکنہ حملے کی علامت بن گیا تھا۔ اسی خوفزدہ فضا میں مارچ 1919 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے شہر کو مزید ہلا دیا۔ ایک مقامی اخبار کو ایک خط موصول ہوا جسے ایکس مین کی طرف سے منسوب کیا گیا۔ اس میں اس نے خود کو ایک ایسی خوفناک قوت کے طور پر پیش کیا جو نہ آسانی سے پکڑی جا سکتی تھی اور نہ روکی جا سکتی تھی۔ اس نے پولیس کا مذاق اڑایا، اپنی گرفتاری کو ناممکن قرار دیا اور دھمکی دی کہ اگر وہ چاہے تو کہیں زیادہ تباہی پھیلا سکتا ہے۔ اس خط کا سب سے ہولناک حصہ اس کا اعلان تھا۔ اس نے لکھا کہ 19 مارچ 1919 کی رات ٹھیک 12:15 پر وہ شہر کے اوپر سے گزرے گا اور جہاں جیز موسیقی بج رہی ہوگی وہاں کے لوگ محفوظ رہیں گے۔ یہ بات اس لیے بھی غیر معمولی تھی کہ جیز میوزک نیو اورلینز کی شناخت اور ثقافتی روح کا اہم حصہ تھی۔ اسی لیے یہ اعلان لوگوں کے لیے خوف اور الجھن دونوں کا باعث بن گیا۔ جب وہ رات آئی تو شہر کا منظر بدل چکا تھا۔ جیز کلب بھر گئے، گھروں میں گراموفون اور ریکارڈ پلیئر چلنے لگے اور یوں لگنے لگا جیسے پورا شہر خوف کے مقابلے میں موسیقی کا سہارا لے رہا ہو۔ باہر شور، روشنی اور محفلوں کا سامان تھا، مگر اندر ہر دل میں بے چینی موجود تھی۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا: کیا واقعی یہ رات پرامن گزر جائے گی؟ حیرت انگیز طور پر اس رات کوئی قتل رپورٹ نہیں ہوا۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ اگر قاتل کی بات پر عمل کیا جائے تو نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ چاہے حقیقت کچھ بھی رہی ہو، اتنا ضرور تھا کہ اس واقعہ نے ایکس مین کے نام کو ایک عام مجرمانہ کیس سے بڑھا کر شہر کی اجتماعی یادداشت کا حصہ بنا دیا۔ بعد میں اس کے نام سے ایک گانا بھی سامنے آیا اور یوں یہ داستان خوف کے ساتھ ساتھ ثقافتی یادداشت میں بھی جگہ بناتی گئی، مگر خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ایک رات اسٹیو بوکا اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ ایک نامعلوم حملہ آور نے اس پر بھاری ہتھیار سے وار کیا۔ بوکا زخمی حالت میں گھر سے نکل کر مدد کے لیے پڑوسی کے گھر پہنچا، مگر وہاں جا کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے سر پر شدید چوٹیں تھیں۔ گھر سے کوئی قیمتی چیز غائب نہیں ہوئی تھی، لیکن پچھلے دروازے کا ایک پینل چیلا گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے حملوں میں دیکھا گیا تھا۔ بوکا زندہ بچ گیا، مگر اسے حملے کی واضح تفصیل یاد نہ رہی۔ پھر 3 ستمبر کی رات ایک اور حملہ ہوا۔ اس بار نشانہ سارا بنی، ایک 19 سالہ لڑکی جو اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ جب پڑوسیوں کو کچھ غیر معمولی محسوس ہوا اور اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ زبردستی اندر داخل ہو گئے۔ سارا اپنے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔
اس کے سر پر شدید ضربیں لگی تھی اور اس کے کئی دانت ٹوٹ چکے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ حملہ کھلی کھڑکی کے راستے اندر آیا تھا، جبکہ گھر کے سامنے لان میں ایک خون آلود کلہاڑی بھی ملی۔ سارا زندہ تو بچ گئی، مگر وہ بھی اس رات کی اصل کہانی بیان نہ کر سکی۔ اور پھر 27 اکتوبر کی رات وہ حملہ ہوا جسے عام طور پر ایکس مین کے سلسلے کا آخری بڑا واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس رات مائک کی بیوی ایک آواز سن کر جاگی۔ جب وہ کمرے کی طرف دوڑی تو اس نے ایک بڑے جسم والے شخص کو فرار ہوتے دیکھا، جو مائک کو شدید زخمی کر کے نکل رہا تھا۔ مائک زخمی حالت میں خون میں لت پت پڑا تھا، اس کے سر پر کاری ضربیں لگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دم توڑ گیا۔ اس سفاک قاتل کی یہ دہشت اب صرف خبروں تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ لوگوں کے گھروں اور ذہنوں میں اتر چکی تھی۔ پھر جتنی اچانک یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اتنی ہی اچانک رک بھی گیا۔ عملے تھم گئے، تحقیقات آگے بڑھی تو سوال اور گہرے ہوتے گئے۔ کیا یہ سب واقعی ایک ہی شخص کا کام تھا، یا مختلف جرائم کو وقت کے ساتھ ایک ہی نام دے دیا گیا؟ کچھ لوگوں نے ذاتی دشمنی، کاروباری تنازع اور اطالوی خاندان کی پرانی رنجشوں کو وجہ سمجھا، جبکہ بعض نے بلیک اینڈ جیسے مجرمانہ نیٹ ورک کا امکان بھی ظاہر کیا۔ مگر حملوں کا انداز اتنا بے رحم اور غیر معمولی تھا کہ کوئی ایک نظریہ مکمل جواب نہ دے سکا۔ وقت کے ساتھ کئی نام سامنے آئے، جن میں میفری بھی شامل تھا، مگر کسی کے خلاف فیصلہ کن ثبوت نہ مل سکا۔ ایکس مین ایک قاتل کے ساتھ ساتھ ایک افسانوی سایہ بھی بن گیا۔ آج ایک صدی بعد بھی یہ معمہ حل نہیں ہو سکا۔ ہم جانتے ہیں کہ حملے ہوئے، لوگ مارے گئے اور ایک شہر میں خوف کا راج رہا، مگر یہ آج بھی واضح نہیں کہ قاتل کون تھا، یا آیا وہ واقعی ایک ہی شخص تھا یا مختلف اشخاص یا گروہ۔ شاید اسی لیے کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، صرف سوال چھوڑ جاتی ہے۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔